کیا واقعی رجب طیب اردگان کا خلافت عثمانیہ سے کوئی تعلق ہے؟ خلافت عثمانیہ کہاں سے شروع ہوئی اور اس کے زوال کے اسباب کیا بنے؟ خلافت عثمانیہ کیا چیز تھی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کے اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، خلافت عثمانیہ، خلافت راشدہ، خلافت اموریہ اور خلافت عباسیہ کے بعد اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی خلافت تھی۔ اس میں تقریباً 642 سال تک 37 حکمران مسند آرائے خلافت ہوئے۔ پہلے 8 حکمران سلطان تو تھے لیکن خلیفۃ المسلمین نہ تھے۔ انہیں اسلامی سلطنت کی سربراہی کا اعزاز تو حاصل تھا لیکن خلافت کا روحانی منصب حاصل نہ تھا۔ 9ویں حکمران سلطان سلیم اول سے لے کر 36ویں حکمران سلطان وحید الدین محمد سادس تک 30 حضرات سلطان بھی تھے اور خلیفہ بھی، کیونکہ خلافت عباسیہ کے آخری حکمران نے سلطان سلیم کو منصب اعزاز و خلافت کی سپردگی کے ساتھ ساتھ وہ تبرکات نبویہ بھی بطور سند و یادگار دیے تھے جو کہ خلفائے بنو عباس کے پاس نسل در نسل محفوظ چلے آ رہے تھے۔ 1 نومبر 1922 کو چونکہ مصطفیٰ کمال پاشا نے مغربی طاقتوں اور برادری کی ایما پر ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی قرارداد منظور کر کے خلیفہ اسلام عثمانی سلطان محمد وحید الدین شیشم کو اٹلی کی طرف ملک بدری کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ اس لیے اس نامبارک دن سلطنت ختم ہو گئی، البتہ خلافت اب بھی باقی تھی۔ سلطان وحید الدین شیشم کی جلا وطنی کے بعد ان کے پہلے قریبی رشتہ دار عبد المجید آفندی کو آخری عثمانی خلیفہ بنایا گیا، مگر 3 مارچ 1924 کو ترکی کی قومی اسمبلی نے ایک مرتبہ پھر سے اسلام دشمنی اور مغربی پروکاری کا ثبوت دیتے ہوئے اتاترک کی قیادت میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا قانون منظور کر لیا۔ اسی طرح آخری خلیفہ جو سلطان نہ تھے، خلیفہ عبد المجید دوم کی اپنی محل سے رخصتی اور پہلے سوئٹزرلینڈ پھر فرانس جلا وطنی کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کے بعد خلافت عثمانیہ کے سقوط کا المناک سانحہ بھی پیش آ گیا۔ ناظرین، محقق مورخین اور محقق معاصرین کے مطابق ان 37 حکمرانوں میں سے آخری 3 محض برائے نام حکمران تھے۔ اصل طاقت ان خفیہ قوتوں کے ہاتھ میں تھی جو سلطنت اور خلافت کے خاتمے کے در پہ تھے۔ جنہوں نے جمہوریت کے سحر میں دنیا کو گرفتار کرنا تھا، وہ اچھے وقت کے انتظار میں ان کو برائے نام سامنے رکھ کر باغے اپنی ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے تاکہ ان پر کسی قسم کا الزام نہ آئے اور زوال کی تمام وجوہات خود عثمانی حکمران کی طرف منسوب ہو۔ سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے اسباب اور اتاترک جیسے دین دشمنوں کے برسر اقتدار آنے کے عوامل پر مختلف حضرات نے اپنے اپنے انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ آئیے ذرا کہانی کو پیچھے سے دہراتے ہیں۔ ہم کہانی کو ذرا پیچھے سے جا کر 30ویں عثمانی حکمران سلطان محمود دوم سے شروع کریں گے، کیونکہ زوال کا ظہور اگرچہ آخری 3 حکمرانوں سے ہوا تھا مگر اس کی بنیاد حکمران کے والد سلطان مصطفیٰ چہارم کے حرم میں ایک خاتون کے آنے سے ہوا تھا۔ اس داستان کے دوران وہ اسباب خود بخود آپ کے سامنے آتے جائیں گے جو اس المناک سانحے کے اسباب کی دنیا میں ظاہری سبب ہے اور امت کے صاحبان کو خلافت سے محروم کر گئے۔ آخر میں ہم ان اسباب کو واضح تعین اور ان کے خوفناک نتائج کی صاف نشاندہی بھی کریں گے۔ مقصد اس داستان اور اس کے نتائج کا یہ ہے کہ اس طرح کے اسباب پاکستان سمیت کئی اسلامی ممالک میں کھلے ڈھلے پائے جاتے ہیں۔ کہانی بحر ظلمات کے پار واقع ایک گمنام جزیرے سے شروع ہوتی ہے۔ 1492 میں امریکہ کی دریافت کا تمغہ سجانے کے بعد 1502 میں کرسٹوفر کولمبس نے ویسٹ انڈیز کے مشرق ایک جزیرہ دریافت کیا۔ بحر ظلمات کے پار برطلسمات کی تلاش میں سرگردہ یورپین کے درمیان نو دریافت جزائر پر قبضے کے لیے رسا کشی جاری تھی کہ 1635 میں اس جزیرے کو فرانسی حکومت نے آباد کیا، لیکن برطانوی بھی حسب روایت وہاں پہنچ گئے۔ پھر کئی برسوں تک فرانس اور برطانیہ کے درمیان آویزش کے بعد فرانس نے اسے تحویل میں لے لیا۔ یہ چھوٹا سا جزیرہ مارٹینیک کہلاتا ہے۔ 18ویں صدی کے وقت میں یہ جزیرہ کولمبس کے ساتھ آنے والی برادری کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہاں وہ کیا کر رہے تھے؟ ایسی 2 شیزاؤں کی تربیت کر رہے تھے جن سے حسب منشا کام لے سکے۔
مارٹینک میں 2 لڑکیاں پیدا ہوئی جن کی فتنہ خیز کارروائیوں نے دنیا بدل کر رکھ دی۔ بنی نوح انسان کے لیے ایک امتحان بن گئے۔ ان 2 کو الگ الگ اہداف کی طرف بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا۔ ان میں سے ایک کا کام تو انتہائی آسان تھا لیکن دوسری کا انتہائی مشکل۔ ان میں سے ایک جوزفین تھی۔ یہ 1763 میں پیدا ہوئی۔ شاہ فرانس نیپولین بوناپارٹ کی بیوی بنی۔ جوزفین کا ہدف زیادہ دشوار نہیں تھا، اسے صرف فرانس تک پہنچنا تھا، پھر نیپولین تک رسائی مغربی اقتدار کی وجہ سے آسان تھی۔ البتہ اس کی کزن میری مارتھا کا کام ذرا مشکل تھا۔ اسے ترک سلطان کے حرم میں پہنچنا اور مشکوک ہوئے بغیر رہنا تھا۔ یہ کام انتہائی مشکل تھا۔ حرم تک آسانی سے پہنچایا تو جا سکتا تھا اور نہ ہی اندر پہنچنے کے بعد مطلوب ہدف تک آسانی سے رسائی ممکن تھی۔ حرم کے ارد گرد 4 سے 5 میل تک حفاظتی اقدامات کیے جاتے تھے اور یہاں متعین تندخو پہرہ دار، جنہیں بوستانی یعنی اسپیشل گارڈز کہا جاتا ہے، سخت قسم کا پہرہ دیتے تھے۔ ایک صورت ایسی تھی جو محفوظ بھی تھی اور یقینی بھی۔ یہ صورت کیا تھی؟ یہ صورت اس طریقے سے تھی کہ جو لوگ حرم کے اندر نقب لگانا چاہتے تھے، ان کا بھیجا ہوا ایک جاسوس اپنے خط میں کچھ اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ یونانی اور فرانسی خواتین بعض اوقات حرم میں بیگمات سے ملنے جاتی ہیں۔ اب ذرا یہاں پہ توجہ طلب ہے یہ بات کہ ان کے شوہر سوداگروں اور ان کے ترجمانوں کے روپ میں کلیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ خواتین یورپ کے نواردات دکھانے اور فروخت کرنے کے بہانے حرم میں داخل ہوتی ہیں۔ حرم کے بارے میں درست معلومات ایسے موقع پر حاصل کی جا سکتی ہے۔ کچھ اسی طرح میں بھی یہ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ الغرض خاطر خواہ معلومات حاصل کرنے کے بعد 1784 کے قریب ایک خوبصورت 14 سالہ دوشیزہ استنبول لائی گئی۔ مختلف نسلوں کے ملاپ نے اسے طلسماتی حسن اور کرشماتی ذہانت کا پیکر بنا دیا تھا۔ اس کے خیرہ کن حسن نے کسی کو بولی دینے تک کی جرت نہ کرنے دی۔ فروخت کنندہ نے ہر کسی کو یہ بتایا کہ یہ لڑکی نئی سرزمین یعنی امریکہ میں آباد ہونے والی ابتدائی فرانسی یا ہسپانوی موہن جو کی اولاد میں سے ہے۔ اسے قزاقوں نے اغوا کر لیا تھا۔ بعد ازاں اسے بازیاب کرا لیا گیا، لیکن اس نے یہ کبھی نہ بتایا کہ قزاقوں سے اسے کس نے بازیاب کرایا۔ یہ لڑکی سلطان عبدالحمید اول کے دور میں بازار میں لائی گئی۔ آخرکار اس کی غیر معمولی فتنہ خیز حسن کی شہرت شاہی محل تک پہنچ گئی۔ فروخت کنندہ نے کسی اور کو بولی میں کامیاب ہونے دینا تھا، نہ سلطان کے حرم کے علاوہ کسی اور تک اسے جانے دینا تھا۔ اس 14 سالہ لڑکی کو حرم میں نقش دل کا نام دیا گیا۔ یہ نام پوری سلطنت عثمانیہ میں مشہور ہوا۔ جب نقش دل حرم میں داخل ہو گئی تو بڑا کھیل شروع کر دیا گیا۔ لیکن بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ حرم کے اندر داخل ہوگی تو جوابی معلومات کیسے حاصل کیے جائے، نقش دل کیا کر رہی ہے اور اس نے مزید کیا کرنا ہے۔ معلومات کی برآمدگی اور ہدایات کی درآمدگی ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ مذکورہ بالا صورتحال میں یہ ناممکن ہی تھا، لیکن برادری ہماری طرح جلد باز نہیں تھے، لہذا ناممکن کے لفظ سے ناآشنا تھے، اور جلد باز شخص ہی ہمیشہ ناممکن اور ممکن کی تفریق میں پڑا رہتا ہے۔ تحمل مزاجی اور استقامت یہ ایسی چیز ہے کہ ناممکن کے لفظ کو لغت سے خارج کر دیتی ہے۔ باورچیوں، خانسماؤں اور خصوصی محافظوں اور خادموں کی شکل میں ماہر اور تجربہ کار افراد کی حرم سلطانی میں بڑھتی کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ رابطہ کاری اور پیغام رسانی کی ایک لمبی زنجیر تیار ہو گئی۔ انہیں اس کے دوران 7 سے 8 برس تک لگ گئے، لیکن انہوں نے تحمل کے ساتھ انتظار کیا۔ پھر جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو مغرب نے تبصرہ کیا کہ بڑا کھیل ختم ہو گیا۔ اب یہ ایک حیرت انگیز جملہ تھا کہ یہ ایک طنزیہ جملہ تھا یا پھر واقعی کوئی بڑا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اس لڑکی نے بہت ہی جلد ترکی زبان سیکھ لی تھی، یا شاید وہ پہلے سے ہی یہ زبان جانتی تھی۔ اپنی مخصوص تربیت کی بنا پر اسے سلطان کے دل میں اترنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ 20 اکتوبر 1785 کو اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس کا نام محمود رکھا گیا۔ بعد ازاں محمود ثانی کے نام سے 30واں سلطان نقش دل کے بطن سے جنم لینے والے اس بچے کو اس کے بہت سارے بھائیوں چچا زادوں کی موجودگی میں تخت تک پہنچایا گیا۔ یہ محلاتی سازشوں پر طویل ایک داستان ہے جس کا آغاز سلطان سلیم سوم کے تخت اتارنے سے ہوتا ہے۔ اس سے کام لینے کے لیے ینیچری سے زیادہ موضوع کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ نقش دل جو 14 سالہ لڑکی جس کی سلطان کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اس نے ینیچریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیا۔ ینیچری سلطنت عثمانیہ کا ایک خصوصی لشکر تھے۔ انہیں سلطنت کے محافظوں کی حیثیت سے بھرتی کیا جاتا تھا۔
ینیچری بنیادی طور پر یتیم بچے تھے جن کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں کسی مذہبی امتیاز کے بغیر سلطان کی سرپرستی میں کی جاتی تھی۔ انہیں بلوغت کے بعد مذہب کی حیثیت سے اسلام کی تعلیمات دی جاتی تھی، پھر نہایت اعلیٰ عسکری تربیت کے بعد سلطان کے محافظ دستے میں شامل کر دیا جاتا تھا۔ یہ محافظ براہ راست سلطان کے ماتحت اور سب اسی کو جواب دے تھے۔ سلطان سے ان کی وفاداری ناقابل یقین بہادری نے انہیں عزت و وقار کی علامت بنا دیا تھا۔ اس بات نے نہ صرف انہیں فوج میں اعلیٰ مقام دلوایا بلکہ ان کی اطاعت اور اثر و رسوخ میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ لوگ بذات خود ہر سلطان کے لیے خطرہ بن گئے۔ یہاں پہنچ کر ناظرین آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ جس طرح محل کے اندر نقش دل کو پہنچایا گیا تھا، اسی طرح ینیچریوں میں کسی وفادار کو داخل کرنا ہی وہ واحد منصوبہ ہو سکتا ہے جو دو طرفہ رابطوں کے لیے قابل عمل تھا۔ سلطان سلیم سوم اس امر کا ادراک کر چکا تھا کہ بادشاہ گر قوت حرکت میں ہے۔ وہ ینیچریوں کی قوت کو تشویشناک نظر سے دیکھتا تھا اور ان کے تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نئی پیادہ فوج بنائی، اسے نظامی کیڈٹس یا نیو آرڈر کیا گیا، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ نقش دل جو پس پردہ بیٹھی طاقت کا کھیل کھلوا رہی تھی، اس کا داؤ چل گیا۔ اس نے ینیچری کے ایک سردار سے پینگے بڑھا کر ینیچریوں کو حسب منشا استعمال کرنا شروع کیا۔ نقش دل بظاہر ایک ینیچری علی آفندی جو البانیہ کے گھوڑوں کے سوداگر کا بیٹا اور وینیشین عیسائی تھا، علی آفندی کرفو کا رہنے والا تھا۔ اس کے ذریعے آہستہ آہستہ نقش دل نے ینیچریوں کو حسب منشا استعمال کرنا شروع کیا اور ایک راستہ پیدا کر لیا۔ ینیچری بادشاہ گر تھے اور برادری اپنے لوگوں کو اس بات کی خصوصی تربیت دیتے تھے کہ وہ بادشاہوں کو نہیں بادشاہ گروں کو قابو کرے۔ نقش دل نے ہر حال میں اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانا تھا اور آخر کار سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کرنا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنا نہیں ترک سلاطین کا بیٹا سمجھتی تھی، وہی سلاطین جن کے حرم میں اسے خصوصی اہداف کے تحت داخل کیا گیا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اس سے اچھا سلوک کیا تھا۔ سلطان سلیم معزول کر دیا گیا، اسے 28 مئی 1807 کو تخت سے اتار کر قید کر لیا گیا۔ یہ کام ینیچریوں نے کیا جو طاقتور عثمانی رمجنٹ تھے۔ آج کی ویڈیو چونکہ بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہم اس کا سلسلہ یہی روکتے ہیں اور اس کا مزید سلسلہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اپنے میزبان مجیب الرحمان کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئے سوچ، جذبے اور زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔